السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ: گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے مگر پرہیزگار۔ یعنی اس بات کا اس آیت کریمہ سے علم ہوا کہ دنیاوی مفاد کے خاطر جنہوں نے دوستی کی ہوگی وہ خسارے میں رہے گی، اور دینی مقصد کے لیے اگر دوستی ہوگی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہترین فائدہ ہوگا۔ انسان کی زندگی میں دوست کی بہت اہمیت ہے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کو اچھائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا سچا دوست کہ اس کا دوست گمراہ ہو جائے اور ظلمتوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا جو سچا دوست ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسلامی عقائد سے روگردانی کرے، یعنی اسلامی عقائد سے دور ہو جائے۔ اگر کچھ لمحے ایسے آتے بھی ہیں جس میں اس کا دوست دوسروں کی صحبت میں بیٹھ کر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے دوست کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک برا دوست جو انسان کو گمراہیوں کے دلدل میں پھنسا کر اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ بری دوستی کے اثرات یہاں تک مرتب ہوتے ہیں کہ انسان بری عادتوں میں پڑ کر دنیاوی زندگی تو برباد کر ہی لیتا ہے، ساتھ آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو گمراہی پھیل رہی ہے، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، مودودی اور تمام فرقہ باطلہ کے جراثیم سماج میں پھیل رہے ہیں، اور اس کے پھیلنے کی اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک سنی شخص بغیر سوچے سمجھے دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر جب کسی گمراہ شخص سے دوستی کرتا ہے تو وہ گمراہ شخص رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنے نظریات کو سنی شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آخر وہ سنی بھی اپنے عقائد صحیحہ نہ جاننے کی وجہ سے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اس پر ایمان لے آتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات کالج اور یونیورسٹیز میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ وہاں دوستی کے نام پر ایسی واردات ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ دوست بنانے سے پہلے اسے قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کی روشنی میں پرکھے، جانچے، پھر اس سے دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، اور اہل حق کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا انہیں ضرور فائدہ دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، قال رسول اللہ، یعنی ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ وان انس ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة؟ قال ویلک وما عددت لها؟ قال ما عددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ۔ قال انت مع من احببت؟ قال انس فما رأيت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں۔ اس کا ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنا دوست بنائے اور ان سے محبت رکھے تاکہ آخرت میں ان کی دوستی اور محبت کام آ جائے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی احادیث میں بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث طیبہ کے ذریعے اس بات کا ہمیں نالج ہوگا کہ آپس میں ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگ محبت کرے تو کتنا عظیم فائدہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میری عظمت کے خاطر کون آپس میں محبت کرتے ہیں آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے سے مراد یا تو عرش کا سایہ ہے جیسے کہ بعض احادیث میں اس کی وضاحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت بطور عظمت اور شرافت ہے، یا اس سے مراد ستر پوشی اور رحمت ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ عرش سلطان و ذل اللہ، یا اس سے مراد آرام و نعمت ہے، یعنی خوشگوار زندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمیعت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ کتنا پیارا فرمان ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے یقیناً اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد مذہبوں کی صحبتوں سے ہمیں بچائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی تمہارا ساتھی صرف مومن ہو اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ اب ان ساری احادیثوں کو سامنے رکھ کر ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کا دوست کون ہے، کیا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہے، کیا اس کا کردار اچھا ہے، کیا وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، کیا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ یہ تمام امور اس کے اندر دیکھنا لازم ہوگے، تب جا کے اس سے دوستی کی جائے، کیونکہ موجودہ دور میں اکثر لوگ دوستی میں ان سب چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ اپنے دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں۔ اگر اس دوستی سے عارضی طور پر فائدہ بھی ہو جائے لیکن یہ آخرت میں کچھ کام نہ آئے گی، وہاں ہماری جان کا وبال بن جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوستی سنی صحیح العقیدہ انسان ہی سے کرے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے داماد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے مغیرہ، جس بھائی یا جس ساتھی کی دوستی رفاقت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے تم اس جہاں میں اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم محفوظ رہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مالک بن دینار۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگان دین نے اس تعلق سے بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور واضح کر دوں کہ مومن یعنی مرد صحیح الایمان اور مومن خالص کے لیے لازم ہے، جو انسان صحیح الایمان ہے اور مومن خالص ہے کہ گمراہ بدعتیوں سے انس نہ پکڑے، یعنی
محبت نہ حاصل کرے، نہ ان کے ساتھ مجلس کرے، نہ بیٹھے، نہ میل جول رکھے، نہ ان کے ہمراہ کھائے پیے، اس کی ذات میں گمراہی کے ساتھ ساتھ نفرت اور عداوت کا اظہار ہو۔ جو شخص بدعقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے تو اس سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر آج ہمیں فرق کرنا ہے کہ اچھا دوست کون ہے اور برا دوست کون ہے، تاکہ ان کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بچا لے پائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھے اور آقا کریم اللہ کے نور ہے۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، اور تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لو۔ تمہیں اس کی ضرورت جو آج ہم سے روشن ہو وہ نور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم، ان کے دوستوں کی خدمت، ان کی تکریم، ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو، اور اس بات پر عمل کرو اور مذہب مہذب اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچائے اور ایمان پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔